السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جس موقع سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ انتہائی اہم اور نازک موقع ہے، جس میں مسلمانوں کی جو شرعی ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنے کا اور اسے ادا کرنے کا ایک وقت ہے۔ اوقاف کے مسئلے میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوگی، ہر جمعہ میں مختلف بیانات میں، اسٹیٹمنٹس میں آپ نے اوقاف کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہوگی کہ کیا ہے یہ اوقاف اور وقف کیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے صرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں یا کی گئی ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وقف اور وقف بورڈ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ وقف بورڈ اور وقف دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وقف کو آپ الگ کیجیے گا، وقف بورڈ کو الگ کیجیے گا۔ وقف بورڈ میں جو دھاندلیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو کرپشن ہے، اس کو وقف سے مت جوڑیے گا۔ وقف بالکل ایک الگ چیز ہے اور وقف بورڈ بالکل دوسری چیز ہے۔ تو یہ غلط فہمی بھی ہمارے لوگوں میں پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ سب بڑے بڑے لوگوں کو جن کے پاس اوقاف کی زمینیں ہیں ان کا چکر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اوقاف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے ذاتی جائیدادوں کو بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ وقف ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ وقف نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک وہ وقف باقی رہے گا۔ مسلمانوں کی جتنی حکومتیں ہیں سب میں وقف ہے، اس کی وزارت ہے، اور وہ ایک کامیاب اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے صرف بادشاہوں اور وزیروں اور درباری لوگوں نے ہی وقف نہیں کیا ہے، مسلمانوں کے غریب ترین لوگوں نے بھی وقف کیا ہے۔ ایسے لوگوں نے جو روز کوڑا کرکٹ جمع کرتے ہیں انہوں نے اپنی کمائی سے بھی وقف کیا ہے، اور یہ امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ سبیلیں کی ہیں۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ بامبے کی جامع مسجد، اس کا ایک اناؤنسمنٹ ایک جمعہ کے دن ہوا تھا کہ اس کی ایک چھت بنانی ہے یا ایک زمین کا ٹکڑا خریدنا ہے، اس لیے لوگوں کو اس میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگلے جمعہ ایک صاحب آئے جو بہت میلے کچلے کپڑوں میں تھے، اور ایک پوٹلی لا کر انہوں نے امام صاحب کے حوالے کی، کہا کہ یہ جو آپ نے اناؤنسمنٹ کیا تھا اس کو میں یہ نذرانہ لے کر آیا۔ امام صاحب نے دیکھا کہ ان میلے کچلے کپڑے ہیں اور پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ وہ کہا کہ اس سے غرض آپ کو ہونی نہیں چاہیے، بس یہ اتنا یقین کر لیجئے کہ یہ میرے حلال کی کمائی ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پھر بھی انہوں نے اصرار کیا کہ آخر آپ کرتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اور میری بیوی جو ہے وی ٹی کے جو فٹ پاتھ ہے اس پر رہتے ہیں، وی ٹی کا جو فٹ پاتھ ہے اس پہ رہتے ہیں، روز صبح سے اٹھ کر کوڑا کرکٹ جمع کرتے ہیں، پلاسٹک جمع کرتے ہیں، اور اس سے جو کمائی ہوتی ہے اس کو ہم جمع کرتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کبھی حج کروا دے یا کبھی کوئی موقع مل جائے تو کر لیں گے۔ تو وہ پیسہ ہم نے جو جمع کیا ہے، پچھلے جمعہ کے اناؤنسمنٹ کے بعد میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ وہ جو پیسے رکھے ہوئے ہیں کیا دے دیے جائیں؟ تو بیوی نے کہا کہ اس سے اچھا موقع کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہماری عمریں بھی اب کیا بچی ہیں، اور کوئی چور ڈاکو اگر کوئی یہ پیسہ لے کر بھاگ جائے تو اس بچا بھی نہیں سکیں گے، اس لیے یہ میں اماؤنٹ لے کر آیا ہوں۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک کوڑا کرکٹ جمع کرنے والا آدمی بھی وقف کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جو سب سے محبوب ترین چیز ہے، نیکی کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے محبوب تر چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ مسلمانوں کے اوصاف میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق چاہے صلاحیتوں کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو، وقت کے اعتبار سے ہو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ صدقات کی جتنی قسمیں ہیں ان میں وقف ایک بالکل پیکولر، اور وقف بالکل ایک الگ چیز ہے۔ وقف لیکویڈیٹ نہیں ہوتا ہے، وقف کے ذریعے سے جو کمائی ہوتی ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن وقف ایز اٹ از رہتا ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ کسی کو بیچا نہیں جاتا، وہ کسی کو دیا نہیں جاتا ہے، بلکہ اللہ کے نام پہ رہتا ہے اور اس سے پوری امت اور انسان فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ تصور ہے۔ اس قسم کا تصور کسی مذہب میں نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی اس قسم کا تصور نہیں رکھتی ہے
کہ اللہ کے نام پر کوئی بڑی پراپرٹی رکھ دی جائے اور اس سے ہونے والی انکم کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جائے۔ لوگوں نے وقف بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کیا ہے، پانی کے لیے وقف کیا ہے، کھانے کے لیے کیا ہے، لوگوں کی گردن چھڑانے کے لیے کیا ہے، جیل سے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے کیا ہے۔ ایک وقت تو ایسا ہے کہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو تحریری کام ہوتا ہے وہ تحریری کام کے لیے وقف کیا گیا ہے کہ اس میں جو خرچ ہوگا اس وقت سے پورا کیا جائے گا۔ یہ رمضان میں جو قیدی چھوڑے جاتے ہیں یہ وقف کے ذریعے سے چھوڑے جاتے ہیں، اس کی کمائی سے چھوڑے جاتے ہیں۔ گویا انسانوں کی جتنی بہتر خدمت ہو سکتی ہے وقف کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ بھارت میں یہ وقف ہمارا جو ہے وہ سلطنت پیریڈ کا ہے، یعنی شہاب الدین غوری کے زمانے سے یہاں پر ہم وقف کی جائیدادوں کو محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ زمانے میں رجسٹریشن کا، اس کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس کو رجسٹرڈ نہیں کیا جاتا تھا، زبانی کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ میری جو پراپرٹی ہے اور میں اس کو ہبہ کر رہا ہوں، میں اس کو جو ہے وقف کر رہا ہوں اللہ کے لیے اور اس کا فائدہ فلاں چیز کو پہنچے۔ جو واقف ہوا کرتا تھا اس کی منشا ہمارے شرعی اعتبار سے اتنی معتبر بانی گئی ہے کہ واقف کی جو منشا ہے وہ حدیث رسول کے برابر بتائی گئی ہے۔ جس طرح حدیث رسول کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اسی قدر جو ہے واقف کی منشا کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مرتبہ جس مقصد کے لیے وقف کر دیا گیا ہے وہ مقصد اس سے پورا ہونا چاہیے۔ دنیا میں بھارت وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ وقف ہے، 8,40,000 پراپرٹی وقف کی ہے اس ملک کے اندر، 9.5 لاکھ سے زیادہ ایکڑ زمین اس کے تحت آتی ہے۔ لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ یہ ریلوے سے زیادہ اور ڈیفنس فورسز سے زیادہ جو زمین ان کے پاس ہے، حالانکہ ریلوے والوں نے، اس کے مینیجر نے کوئی وقف نہیں کیا ہے، وہ گورنمنٹ کی زمین ہے، یا یہ کہ ڈیفنس والے کسی کرنل اور میجر نے کوئی وقف نہیں کیا ہے وہ زمین، وہ گورنمنٹ کی زمین ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذاتی ملکیت کو اللہ کے لیے وقف کیا گیا ہے، اس سے اس کو کمپیئر کرنے کا کوئی مطلب نہیں، اور دونوں کو کمپیئر کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ زیادتی بتانا چاہتے ہیں تو کرسچنز کے پاس ہم سے زیادہ پراپرٹی ہے ملک کے اندر، کرسچنز کے پاس ہم سے زیادہ پراپرٹی ہے۔ یہاں پر صرف اڑیسہ، آندھرا اور تلنگانہ میں مندروں کے پاس 20 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہیں، ہم سے بہت زیادہ ہے۔ تو کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہے اسے جو ہے بچانے کی ضرورت ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھائی جاتی ہے کہ وقف کیونکہ اس قدر، اس میں 60 سے 70% وقف پراپرٹی یا تو گورنمنٹ کے پوزیشن میں ہے، ان کے سرکاری آفیسز ہیں، ان کا اپنا انفراسٹرکچرز ہے، یا یہ کہ انکروچرز کے ذریعے سے اس کو جو ہے ہتھیا لیا گیا ہے، یعنی لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں۔ 70% پوری وقف پراپرٹی اگر انکروچ کر لی گئی ہو اور بچی کچی 30% جو پراپرٹی ہے وقف کی اس پر دیدے لال ہو رہے ہیں، جس کے ذریعے سے جو اس قانون کے ذریعے سے ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پاکستان اور بنگلہ دیش چلے گئے ہیں مسلمان، ان کی بچی ہوئی پراپرٹی وقف ہے، حالانکہ بالکل غلط بات ہے۔ ان کی پراپرٹی تو اینیمی پراپرٹی کہلاتی ہے، اور اینیمی پراپرٹی کے کچھ رولز ہیں، وہ گورنمنٹ اس کو پورا کرتی ہے، بالکل الگ اس کے رولز ہیں، وقف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کی خون پسینے کی کمائی کو اللہ کے لیے وقف کیے جانے والی پراپرٹی کو وقف کہتے ہیں، اس کا اینیمی پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ایسا مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ وقف ہو جائے گا، ایسے کیسے وقف ہو جائے گا؟ ٹریبونل آپ نے بنایا ہے، جج آپ اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کے ادھیکاری آپ اپوائنٹ کرتے ہیں، پوری ویوستھا ہے عدالت کی، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یہ ساری عدالت کی ویوستھا ہونے کے باوجود وقف کا دعوے دار ایسے کیسے یہ اس کو حق مل جاتا ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ وقف بنا دے؟ جو کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں، تمل ناڈو کے گاؤں کی ایک مثال دی جا رہی ہے، کرناٹک کے کسی عیدگاہ کے پاس ایک پراپرٹی ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے، اس کے تعلق سے یہ بات بھی ثابت ہو گیا ہے کہ جھوٹی خبریں ہیں، پارلیمنٹ میں گمراہ کرنے کے لیے یہ واقعات جو ہے کوٹ کیے گئے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ایک اور غلط فہمی جو پیدا کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ
آپ صدقہ دے دیجئے، صدقہ دینا تو مذہبی معاملہ ہے، صدقہ آپ دے دیجئے مذہبی معاملہ ہے، لیکن یہ صدقہ دی ہوئی چیز کو ریگولیٹ کرنا، اس کا انتظام کرنا، یہ سیکولر معاملہ ہے۔ تو وقف بورڈ جو ہے وہ سیکولر ہے اور اس کے اندر ہم جو چاہے کریں گے، آپ کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ بہت عجیب منطق ہے کہ مسلمان صدقہ کریں، مسلمان مذہبی جذبے کے تحت ایک پراپرٹی اللہ کے نام پر دیں اور اس کا انتظام کرنے والا معاملہ سیکولر ہو جائے، یہ بات تو ہضم ہوتی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو لاء کے ذریعے سے جو چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں 2 غیر مسلم ڈالے جائیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں مسلم کتنے ہوں گے۔ 2 غیر مسلم ڈالے جا رہے ہیں لیکن مسلم کتنے ہوں گے یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو 2 خواتین ہوں گے، اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ خواتین مسلم ہوں گے غیر مسلم ہوں گے۔ مطلب اتنے کنفیوژن کے ساتھ یہ لاء لایا جا رہا ہے اور بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بکا جا رہا ہے۔ عام لوگوں سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ اس کی باریکیوں کو سمجھیے، کیونکہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو کریم آف دا سوسائٹی ہیں، اور آپ عوام میں جا کر اپنی بات کہیں گے، سمجھائیں گے۔ اس حوالے سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نزاکتیں بتائیے، کیونکہ یہ نزاکتیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ایکڑوں میں جو زمین ہے بس اسی کا معاملہ ہے، نہیں، مسجد بھی وقف ہے، درگاہ بھی وقف ہے، قبرستان بھی وقف ہے، یہ عاشور خانے بھی وقف ہے، یہ سارے اوقاف میں آتے ہیں۔ اگر ذرا یہ لاء مس یوز ہو جائے، اس کا غلط استعمال کرنا شروع ہو جائے تو یاد رکھیے گا کہ پھر زندوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا اور مردوں کے لیے دفن ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اوقاف کے ذریعے سے مساجد کا کچھ نہ کچھ نظم کیا جاتا ہے، اس کا رجسٹریشن کیا جاتا ہے۔ اس رجسٹریشن کے بعد اس رجسٹریشن کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ رجسٹریشن ہوگا تو احکامات صادر ہوں گے، مسجدوں کے لیے کچھ قاعدے بنائے جائیں گے۔ اب وہ قاعدے مسلمان مانیں گے کتنے اور نہ مانے تو کیا ہوگا، کیا ٹیکسز لگائے جائیں گے، اور مسجدوں پہ ٹیکسز لگائے جائیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے بھی ٹیکسز لگائے جا سکتے ہیں، اور مسلمانوں پہ اگر ٹیکسز مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے لگائے جائیں گے تو کتنے لوگ نماز پڑھیں گے، مسجدیں کس قدر ویران ہوگی۔ اور پھر ویران مسجدوں کو یہ بتا کر کہ اب اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، اس کی بولی لگا دی جائے گی اور کوئی ہوٹلوں اور استبلوں کے لیے اس کو خرید لے گا۔ کارپوریٹ سنڈیکیٹ کو جو ہے قبرستان کے ہزاروں ایکڑ زمین بیچ دی جائے گی، اور اگر قبرستان کے نام پہ وہ باقی بھی رہے تو آپ کی 2.5 بائی 6 فٹ کی زمین کو لاکھوں روپے میں وصول کر کے آپ کو دفنانے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک غریب آدمی 5 لاکھ روپے پیڈ کرے گا تبھی دفن ہوگا۔ جب مارکیٹ ریٹ بڑھتا رہے گا، قبرستانوں میں کمپٹیشن شروع ہو جائے گا، تو یہ مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو دفن ہونا کتنا مشکل ہو جائے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج اتنی آسانی سے ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں، اتنی آسانی سے عاشور خانوں میں جاتے ہیں، اتنی آسانی سے جو ہے جو مجلسیں ہم جو ہے منعقد کرتے ہیں اور اتنی نمازیں ادا کرتے ہیں اور دفنانے کے لیے اتنی آسانیاں ہیں، یہ دھیرے دھیرے خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک مضبوط اتحاد کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس قانون کی مخالفت کرنا چاہیے۔ بس صرف 3 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہاتھ اٹھا کر یہ کہیے کہ آپ کو یہ منظور ہے۔ پہلی بات کہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، منظور ہے آپ؟ دوسرا، یہ قانون جو بنایا گیا ہے ہم سب مل کر اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا اس کو رول بیک کر کے اس کو واپس لے۔ جزاکم اللہ خیر۔